گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے اندر آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ ثواب میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی، 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اتنی برکتیں، 80 مرتبہ کی تعداد کے اوپر بھی ہے، 100 مرتبہ بھی ہے، 1 مرتبہ بھی ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ جمعے والے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، تو اب وہ 80 مرتبہ پڑھتا ہے تو کیا اس فضیلت کے اندر 10 مرتبہ والی فضیلت حاصل ہوگی، 1 مرتبہ والی بھی حاصل ہوگی، یا جس کی اس نے نیت کی ہے میں تو 80 والا وظیفہ پورا کر رہا ہوں، یا جتنے بھی اس کے اندر آتے ہیں جو تعداد حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فضائل کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک قاعدہ، ایک اصول، ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ جو فضیلت ہے وہ ہم قیاس کے ذریعے، عقل کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب مثال کے طور پر 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے۔ اب کوئی یہ اپنی عقل کے ذریعے قیاس کرنے لگے کہ درود پاک ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، لہذا میں قرآن پاک کی 80 آیتیں پڑھ لیتا ہوں تو 80 آیتوں کے ذریعے 80 سال کے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ درود پاک کے ذریعے معاف ہو رہے ہیں تو قرآن پاک کے ذریعے بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کے اگر کوئی کہے گا تو اس کی بات درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو فضیلت ہے کسی چیز کی وہ ہم قیاس کے ذریعے، اندازے کے ذریعے، عقل کے ذریعے نہیں بیان کر سکتے۔ یہ ضابطہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرمایا کہ کسی چیز کی خصوصیت کو آپ قیاس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ احادیث طیبہ میں ایک عدد کے بارے میں اس طرح کی فضیلت آئی ہے تو جس طرح فضیلت آئی ہے ہم اسی کے مطابق اس کو رکھیں گے، اپنی مرضی سے، اپنی قیاس سے، اپنی عقل سے مزید فضائل اس کے اندر شامل نہیں کریں گے۔ لہذا جو احادیث کا ظاہر ہے اس کی روشنی میں تو یہی ہے کہ جو 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اور اس نے اسی نیت سے 80 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کیے کہ جو فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے میں اس کو حاصل کر لوں تو اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ باقی 10 مرتبہ کی اور 1 مرتبہ کی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو وہ فضیلت بھی حاصل ہو گئی۔ اگر کوئی 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کہ مجھے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے تو اب کیا اس کو 1 مرتبہ کی بھی حاصل ہو جائے گی؟ تو یہ ہم نہیں کہہ سکیں گے، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھا ہے تو 10 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے وہ گی، ایک الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو واللہ واسع علیم، وہ تو ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم یوں فضیلت بیان کر سکتے ہیں ملٹی پلائی کر کے، 10 مرتبہ پڑھے تو 100 رحمتیں، جس نے 100 مرتبہ پڑھا تو 1000 ملیں گی، 1000 مرتبہ پڑھا تو بیان کرتے وقت اس طرح فضیلتیں بیان کر سکتے ہیں اپنی طرف سے؟ نہیں کر سکتے۔ جو فضیلت کے الفاظ ذکر ہیں ویسے ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ 10 مرتبہ کی فضیلت آئی ہے تو آپ 10 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے،
تو یوں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو 1000 رحمتیں حاصل ہو جائیں گی، یہ الگ بات ہے، لیکن 100 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت اپنی الگ فضیلت ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے الگ فضائل آئیں، لہذا یوں ہم نہیں کہہ سکیں. اچھا، اسی طرح 80 مرتبہ والی فضیلت میں گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، پہلے بھی اب جواب دے چکے ہیں، مزید ناظرین ہمارے جو نئے ہوتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فضائل کے اندر ذکر ہوتا ہے بھی یہ کریں گے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو گناہ سے کیا مراد ہے؟ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے کہ جو فضائل جتنے بھی آئے ہیں ماں سوائے چند ایک کے، حج کے بارے میں اور شہید کے بعض شہیدوں کے حوالے سے جو سمندر کے اندر مر جائیں، ٹھیک ہے، ان شہیدوں کے علاوہ اور حج کے علاوہ اور 2-3 اور فضیلتیں ہیں جس کو سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر ذکر کیا ہے. ان فضائل کے علاوہ جو گناہ معاف ہونے کا تذکرہ آیا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، صحیح، یعنی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، تو وہ گناہ ان فضیلتوں کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں. ہاں، اب اگر یہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ کے اندر تخفیف ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر کمی آ جائے گی. تو بہرحال جو احادیث طیبہ کے اندر یا دیگر نصوص کے اندر گناہ معاف ہونے کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ کا معاف ہونا ہے. تو اب اگر کوئی اپنی طرف سے اخلاص سے پڑھتا ہے تو کیا وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی میرے اب میں گناہوں سے چلے صغیرہ ہی گناہوں سے پاک ہو چکا ہوں، یہ یقین رکھا جائے گا، اپنے آپ کو ایسا تصور کرے گا؟ ہاں بالکل ایسا تو کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہی امید رکھے گا وہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ یوں اعتقاد رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ آئندہ اس کو کرنے کی اجازت مل گئی. صحیح، اور پھر اس کے بعد جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو تو معافی مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، توبہ میں دیر کرے گا تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے ان گناہوں کے معاف ہونے ہی کا اعتقاد رکھے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، درود پاک کی بات چلی، اخلاص کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں بعض حضرات بیان کر دیتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایسا کام ہے کہ اس کو ریاکاری سے بھی کیا جائے تو لوگ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو کیا ایسا درست ہے کہ ریاکاری سے درود پاک قبول ہو جاتا ہے؟ ایسا سنا تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ریاکاری کا عمل تو قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں سے سنا ہی سنا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پڑھنا میرے علم میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل وہی قبول کرتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، لہذا اگر کسی نے کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے درود پاک پڑھا تو اس کی قبولیت کی بظاہر امید نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ہمیں کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر گرم پانی سے وضو کرنے کے باوجود نمونیا ہو جائے تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا نماز کی حالت میں جیکٹ یا سویٹر کی زپ کھلی رکھنا یہ صدل میں شمار ہوگا یا نہیں؟ جی انشاءاللہ یہ عرض کرتے ہیں. حضور، ٹھنڈے پانی سے تو عموماً سردیوں میں ٹھنڈے علاقوں میں بالخصوص بخار چڑھ جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گرم پانی سے کرتے ہیں، اس صورت میں بھی اگر نمونیا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو کیا اب تیمم کی اجازت ہے؟ دیکھیں اب واقعی اسی صورت حال ہے کہ گرم پانی سے بھی وضو کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی نمونیا ہو رہا ہے، یعنی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ظن غالب ہے یا تجربہ اس چیز کا کہ میں گرم پانی سے بھی وضو کروں گا تو نمونیا ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، بخار چڑھ جائے گا، تو اس صورت میں ٹھیک ہے تیمم کی اجازت مل جائے گی. ہاں اگر گرم موسم ہے، جیسے ٹائم دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی ہو گئی ہلکی پھلکی یا سردی کا زور ٹوٹا، اس وقت اگر گرم پانی سے وضو کر سکتا ہے تو اب اس کو گرم پانی سے وضو کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر واقعی یہ صورت حال ہے کہ کسی صورت بھی یہ پانی استعمال کر ہی نہیں پا رہا، پانی استعمال کرتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، علاقہ ہے تو پھر اس صورت میں ٹھیک ہے تیمم کرنے کی اس کو اجازت مل جائے گی. آپ نے ظن غالب فرمایا، یہ یعنی جس کے دل میں خیال پختہ ہو جائے کہ ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے تو ہوگا میرے ساتھ، یعنی پختہ خیال اس کو ہو جائے تو اس صورت میں ٹھنڈ اتنی لگ رہی ہے، کنفرم ہے کہ بخار چڑھ جائے گا، قریب کنفرم ہے اس کو، ٹھیک ہے، اب اس کو تیمم کی اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ضرور نماز میں جیکٹ یا سویٹر وغیرہ یا واسکٹ جو بھی ہے اس کی اگر زپ کھلی رہ جائے تو کیا صدل ہوتا ہے؟ صدل کیا ہوتا ہے پہلے یہ ارشاد فرما دیں. صدل دیکھیں کپڑا لٹکانے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کپڑا لٹکانا کہ دونوں سرے لٹکے رہیں، ان میں بل کوئی نہ آئے. ٹھیک ہے، جیسے بعض لوگ رومال یوں لٹکا لیتے ہیں، ایک سرا پیچھے ہوتا ہے ایک سرا آگے ہوتا ہے،
بعض چادر کو یوں لٹکاتے ہیں، ایک سر ادھر ہوتا ہے ایک سر ادھر ہوتا ہے، گھماتے نہیں اس کو، تو اس کو صدل کہا جاتا ہے. یہ صدل کی ایک صورت ہے. تو اس طرح اگر ہوگا تو اس کو صدل کہیں گے، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. لیکن جو جیکٹ اور واسکٹ وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا یا سویٹر کے حوالے سے کہا کہ جس میں زپ لگی ہو اور وہ کھلی رہ جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو صدل نہیں کہا جائے گا. بچنا چاہیے اس سے بھی کہ نماز جب پڑھیں تو اس وقت اپنی جیکٹ یا سویٹر وغیرہ جو ہے اس کی زپ کو بند کر لینا چاہیے. لیکن یہ صدل کے اندر نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو مکروہ تحریم میں کہا جائے اور نماز اس کی واجب الادا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح حضور سویٹر جو ہے بعض اوقات بلکہ اکثر جو ہے سویٹر کو فولڈ کر لیا جاتا ہے، اور بالخصوص جو اوپر سے ہم پہنتے ہیں سویٹر، اس کا ڈیزائن یا فیشن کہہ لیجیے جو بھی ہے، فولڈ کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا یہ وہ کف ثوب کے اندر یعنی کپڑے کو لپیٹنے کے حکم میں آئے گا؟ بالکل کپڑے کے لپیٹنے کے حکم میں آئے گا. یعنی سویٹر ایسا ہے کہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس کو شو کے لیے یا کسی بھی وجہ سے فولڈ کر لیا تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. بارڈر جو ہوتا ہے نا وہ اور ڈیزائن کا ہوتا ہے، اور بکیا اوپر اور بنائی ہوتی ہے، بارڈر یا نچلا ایسا، تو اس کو فولڈ کر لیا جاتا ہے. سویٹر پہنتے ہیں جو، ہاں تو وہ فولڈ کرے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ہاں اگر سلاوا ایسا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو فولڈ کر کے سی دیا گیا ہے کہ وہ حصہ اس طرح کا بنا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں نماز ہو جائے گی. کے پانچے ہوتے ہیں جی، سی دیے جاتے ہیں، سی دیے گئے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. لیکن سویٹر بالکل سیدھا ہے، کوئی سلائی نہیں ہے اس میں، اور اس کو کسی نے فولڈ کر لیا تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہو جائے. اور اگر جو جسم کے نیچے یعنی کپڑوں کے نیچے پہنا ہوا سویٹر، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی فولڈ کرنے کی اجازت، کوئی بھی کپڑا ہو، بنیان ہے. بالکل حدیث پاک میں واضح الفاظ میں منع کر دیا کہ لا اکف ثوبا ولا شعرا، نہ بالوں کا جوڑا بناؤں نہ کپڑوں کو سمیٹو یعنی فولڈ کروں. تو وہ ہر طریقے سے ممانعت ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ نماز میں کیا فرق آئے گا؟ دیکھیے کپڑے جو فولڈ کرے گا، جیسے پائنٹے کسی نے فولڈ کی یا اپنا نیفا کسی نے فولڈ کیا، چاہے جو ہے وہ اندر کی طرف فولڈ کرے یا باہر کی طرف فولڈ کرے، باہر صورت نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے جس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابتداءً یعنی شروع سے ہی نماز شروع کر رہا تھا، سویٹر پہنا ہوا اس نے، فولڈ حالت میں ہی اس نے نماز شروع کی ہے، نماز شروع ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوگی جس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا. مکروہ تحریمی کہلائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے. ابو ویس شمون رضا طارق بول رہا ہوں، قادر پراؤں مدینہ الودیع ملتان. سوال میرا یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں آیا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درود و سلام فرشتے پہنچاتے ہیں، بعض میں کہ آقا خود سنتے ہیں. ان میں کیسے کہا جائے گا کہ خود سنتے ہیں یا فرشتے ہی پہنچاتے ہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. کیا ہم ہمارے گھر میں ہمارے پیر صاحب کی فوٹو لگا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب فرما دیجیے. جی پیر صاحب کی تصویر ضرور حدیثوں کے حوالے سے انہوں نے پچھلے ہفتے بھی ایک کال آئی سی تطبیق، یعنی دو حدیثوں میں مختلف طرح کی باتیں ہیں کہ بعض احادیث میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے فرشتے پہنچاتے ہیں، اور بعض احادیث میں ہے کہ خود سنتے ہیں. تو اب یہ دونوں میں کیسے یعنی آپس میں ان کو ملایا جائے گا؟ دونوں کا معنی کیا بیان کیا جائے گا؟ بالکل، یعنی اس حوالے سے مختلف احادیث آئی ہیں، اور یہ بات میں نے ایک دو مرتبہ پہلے بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے انباء الحی کے نام سے. یہ کتاب آپ نے اس وقت لکھی تھی جب آپ مکہ مکرمہ گئے تھے، اور وہاں لوگوں نے، وہاں کے علماء نے اس وقت جب اہل محبت کی وہاں پر خدمت تھی، تو وہاں کے اس وقت کے اہل سنت کے علماء نے آپ سے یہ سوال کیا تھا علم غیب کے حوالے سے. تو آپ نے ایک کتاب لکھی تھی الدولۃ المکیہ کے نام سے، جس میں تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر دلائل دیے تھے. تو بعض علماء نے اس کی کچھ باتوں کے اوپر اعتراض کیا، وہاں کے سنی علماء نے، تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس کے جوابات لکھے. تقریباً 5 کتابیں اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں لکھی. ایک کتاب آپ نے انباء الحی کے نام سے لکھی. یہ انباء الحی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، یعنی عرب کے علماء، کہ جس کو اپنے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرنا ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کر لے. اس کے اندر بڑی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک یہ بیان کی ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتے ہم 1 مرتبہ ہیں، لیکن وہ پیش بارگاہ رسالت کے اندر 10 مرتبہ ہوتا ہے. 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. پڑھا درود پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کی قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی. یہ حدیث پاک کے اندر
موجود ہے کہ میری قبر پر ایک فرشتہ موجود ہے. تو وہ فرشتہ جو ہے جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بندے کا، اس کے باپ کا اور اس کی نشانی ساری پیش کرتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا ہے. یہ ایک مرتبہ پیش ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو محفلوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے. تو جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس کا وہ درود بارگاہ رسالت کے اندر پیش کرتے ہیں. تو یہ دوسری مرتبہ بارگاہ رسالت کے اندر ہمارا وہ پڑھا ہوا درود پاک پیش ہوتا ہے. میں پڑھ ایک مرتبہ رہا ہوں، کوئی بھی ایک مرتبہ پڑھ رہا ہے، وہ فرشتہ بھی پہنچائے گا. پھر وہ جو فرشتے گھوم پھر رہے ہیں وہ اس درود پاک کو لے کے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیں گے. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی حفاظت کے لیے جسم کے اوپر کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو ان میں سے ایک فرشتے کا کام ہی یہ ہے کہ جو زبان پر مقرر ہے، تو جو درود پاک ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ لے کر بارگاہ رسالت کے اندر پیش کر دیتا ہے. یہ تیسری مرتبہ پیش ہوتا ہے. اور پھر ہفتے بھر کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں ساری امت کے. اس میں بندے نے جو درود پاک پڑھا ہوتا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ چوتھی مرتبہ پیش ہو جاتا ہے. پھر بروز قیامت سارے کے سارے اعمال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی امت کے پیش کیے جائیں گے. تو اس میں بھی وہ درود پاک دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یہ پانچویں مرتبہ پیش ہو گیا. اور بعض مقامات وہ ہیں کہ بندے نے ابھی درود پاک پڑھا بھی نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش ہو گیا. اس میں سے مثال کے طور پر کہ جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفت، کہ میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا. تو اس وقت بھی ہر معاملہ کہ جو ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا گیا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مزید درود پاک پیش کیا گیا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے، یعنی جب سورج گہن لگا تو اس کی آپ جماعت کروا رہے تھے. تو آپ کے سامنے جو دیوار تھی اس میں آپ کے سامنے ہر چیز کو روشن کر دیا گیا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر چیز جس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ سارا کا سارا میرے سامنے پیش کر دیا گیا. تو اس میں ہر چیز جب سامنے آ گئی تو جو درود پاک بندے بعد میں پڑھنے والے تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ ساری کی ساری باتیں یعنی آنے والے امتی آپ کے اوپر یہ درود پاک پڑھیں گے. تو یہ ہمارے پڑھنے سے پہلے بارگاہ رسالت کے اندر پیش ہو چکا. اس طرح تقریباً 10 مواقع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھے ہیں کہ پڑھتے ہم ایک مرتبہ ہیں، 10 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش ہوتا ہے. اور یہ جو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ میں خود بھی درود پاک سنتا ہوں، تو یہ حدیث پاک بھی موجود ہے. صاحب دلائل الخیرات نے اور علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس کے شارح ہیں، ان کی کتاب مطالع المسرات کے نام سے، اس میں انہوں نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی، یعنی جو اہل محبت ہوتے ہیں ان کے درود کو میں خود سنتا ہوں. اور طبرانی کی حدیث پاک ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. تو اس میں کوئی وہ نہیں مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی سنتے ہیں. پھر اس کے بعد چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہے تو فرشتے بھی پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو بار بار درودوں کے نذرانے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں. مختلف فرشتے آ کے بتاتے ہیں. اب کسی بادشاہ کو اگر ہم اپنی کوئی عرضی پیش کریں تو وہ خود بھی سنتا ہے، پھر کوئی کسی کو ہم نے کہا ہوا ہو تو وہ بھی آ کے بتائے گا، تیسرا بھی آ کے بتائے گا، چوتھا بھی آ کے بتائے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنتے ہیں اور وہ فرشتے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پیش کر دیتے ہیں. اب جس کا جیسا اخلاص ہوگا اس کے مطابق اس کو اس کی جزا ملے گی. نام بھی جاتا ہوگا. بالکل، وہ تو حدیث پاک ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے اور اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کی نشانی ہے، اس کے ساتھ وہ فرشتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، درود پاک کے فضائل تو اپنی جگہ، لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کم از کم 10 مرتبہ تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا نام، ہمارے والد کا نام، ہماری نشانی پہنچ جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام ہمارے درود پاک پڑھنے سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے. ہمارے رحیم اور کریم آقا کہ جو شفقت فرماتے ہیں، جن کی برکتیں الحمدللہ میں حاصل ہیں، درود پاک پڑھنے سے ان شفقتوں اور برکتوں، ان کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہوگا. تو نیت فرمائیے، فضول گوئی کی عادت چھڑوائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اپنے فارغ اوقات کو
بلکہ وقت باندھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کرا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی حقیقی محبت عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی آپ نے الحمدللہ فضیلت اور اس کی یعنی برکتیں بتائیں کہ کس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے، بار بار نام پہنچتا ہے۔ اب درود پاک پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن کئی لوگ جو نا صحیح انداز میں درود پاک نہیں پڑھ پاتے اور لکھتے ہیں تو لکھنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اب اتنی برکتیں ہیں، جب ہم یہ کام کر ہی رہے ہیں تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا صحیح انداز کیا ہے اور کس طرح کے الفاظ میں درود پاک پڑھنا چاہیے، لکھنے میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں جن سے بچا جانا ضروری ہے؟ دیکھیں، لکھنے میں تو ایک غلطی بہت بڑی ہمارے یہاں جس کو حرام کہا جائے گا، حرام ہے، وہ مسئلہ یہی ہے کہ حرام ہے، تو وہ یہ ہے کہ لکھنے والا درود پاک کو صلعم لکھتے ہیں، یہ اسی طریقے سے صاد لکھتے ہیں، تو صلعم اور صاد لکھنا یہ تو حرام ہے، اس کی تو شرعی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر یہ پورا لکھ سکتے ہیں تو پورا لکھیں، ورنہ اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے گا تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو لکھنا سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے درود پاک دیکھیں، بارگاہ رسالت کے اندر اصل چیز اخلاص ہے، صحیح، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو بھی ہم اوراد و وظائف پڑھیں گے اس میں کم از کم اپنے تلفظ درست کریں، تاکہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح بارگاہ رسالت کے اندر یہ پیش ہو۔ تو بہت بڑا کوئی درود پاک سیکھنا ہم پر لازم نہیں ہے۔ آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کسی کے پاس 10 منٹ بھی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی آپ اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ بارگاہ رسالت کے اندر پیش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اگر آپ کے تلفظ میں اتنی زیادہ درستگی نہیں ہے تو آپ یہ چھوٹے جو مختصر الفاظ کے اندر درود پاک ہیں ان کو سیکھ لیجئے۔ بڑے درود پاک بھی آپ سیکھیں، لیکن اس میں نیت اچھی ہونا ضروری ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ آپ بارگاہ رسالت کے اندر ان کو پیش کریں۔ اور درود پاک پڑھتے ہوئے بندے کی نیت فقط اتنی ہونی چاہیے کہ میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ اور آپ نے صاحب دلائل الخیرات شریف کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات، تو کیا اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے یا اجازت لینا ضروری ہے؟ اس کی اجازت عام ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہمارے مکتبے سے بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی اجازت دی بھی، امیر علیہ سنت نے بھی طریقہ کار بیان کیا ہے اس کا پڑھنے کا، وہ کتاب کے شروع میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس انداز میں پڑھنی ہے۔ اس میں ایک تو یہ حزب ہے کہ کون کون سا کس دن پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اس کے شروع کے اندر بہت سارے فضائل موجود ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں اس میں درود پاک کے حوالے سے، اور اس کے ضمن میں اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک کی سعادت عطا فرمائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا گھر کے اندر پیر صاحب کی تصویر لگا سکتے ہیں، فوٹو لگا سکتے ہیں؟ لیکن اس حوالے سے کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ گھر میں فوٹو کسی کی بھی لگانا جائز نہیں ہے۔ مووی ایک الگ چیز ہے، مووی کے بارے میں علماء کی ایک تعداد ہے کہ جو اس کو تصویر تسلیم ہی نہیں کرتی اور جواز کا فتویٰ دیتی ہے۔ جہاں تک رہا فوٹو، تو فوٹو کسی کو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور خاص طور پر جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ہیں ان کی فوٹو لگانے کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ ویسے تو کسی کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کی سختی زیادہ ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی تصویر جو ہے وہ اس کی لازمی طور پہ تعظیم کرے گا، ٹھیک ہے، بزرگوں کی تصویر کو کوئی بھی توہین کی جگہ پر نہیں رکھے گا۔ اپنی تصویر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ڈال دے کہ جہاں توہین ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کی تصویر کی اس نے ہمیشہ تعظیم کرنی ہے، اور تصویر کی تعظیم جو ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اعلیٰ نے لکھا کہ یہی تصاویر تھیں کہ جن کی تعظیم کرتے کرتے شدہ یہی چیزیں جو ہے وہ بت بن گئیں، ان کی عبادت کی جانے لگی۔ تو اگرچہ کہ اب امت محمدیہ میں اس کا رواج بہت مشکل ہے، قریب ناممکن ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس طریقے سے تصاویر لگائی جائیں اور ان کی تعظیم کی جائے، ان پہ پھول چڑھائے جائیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے پیر صاحب ہوں چاہے کوئی بزرگ ہوں، ان کی تصاویر لگانا یہ زیادہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے یہاں میری بیٹی کی شادی ہے، تو جو حق مہر ہم لکھوا لیا ہے سنت رسول کے مطابق جو شرعی طور پہ ہے، اب ایک چھوٹی سی پرابلم آ رہی ہے، پلیز ہمارا مسئلہ حل کر دیں کہ جو بچی کو جہیز میں وہ زیور دے رہے ہیں، جو جہیز میں بچی کو دے رہے ہیں، جہیز ہم دے رہے ہیں، وہ سونا ڈال رہے ہیں بچی کو، تو جو لکھا جائے گا نکاح نامے پہ، کیا وہ اللہ نہ کرے اگر
بعد میں کوئی ایسا مسئلہ ایسا ٹائم آ جاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے یا جو ہو جاتی ہے، کیا جو انہوں نے مجھے دیا بیٹی کے لیے کہ یہ 3 تولے ہے 4 تولے ہے، کیا یہ میرا ہوگا اللہ نہ کرے طلاق ہونے کی صورت میں، یا ان کا ہوگا، یا کیسا ہوگا؟ شہری طور پہ پلیز اس کا مجھے بتا دیں۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. محمد اسحاق بہاری سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ چند دن کے بعد رات کو فون آ جاتا ہے کہ چاند میں پیارے نبی کی تصویر مبارک یا پیارے نبی کا نام مبارک لکھا ہے، تو کیا حقیقت میں ہی ایسا ہوتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. دور بیٹی کی شادی ہے، حق مہر تو سنت کے مطابق رکھا ہے، وہ کتنا رکھا ہے یہ معلوم نہیں ہے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق. اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں سنت کے نام کے اوپر. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جہیز جو ہے کم دیا ہے، اس کی بجائے بچی کو زیور ہم نے دے دیا ہے، اور زیور لکھوا بھی دیا نکاح نامے میں کہ بیٹی کو دیا جا رہا ہے. اب خدا نخواستہ کل طلاق ہوتی ہے، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، تو اب وہ زیور کس کا ہے؟ وہ لڑکی کا ہوگا یا لڑکے کا ہوگا؟ دیکھیں جب باپ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ پیش آئے کہ طلاق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کو شاد و آباد رکھے، آمین آمین. ایسی صورت ہی پیش نہ آئے. لیکن جب باپ نے دیا ہے تو وہ اگر جہیز کی صورت میں دیا ہے تو وہ بیٹی کو جب دیا تو وہ تو بیٹی ہی کا ہے. اس کا تو عرف یہی ہے کہ جو باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے بیٹی کو تو وہ بیٹی کے لیے ہوتا ہے. لہذا اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی یا نہ بھی ہو تو بہر صورت جو ہے وہ زیور اسی بیٹی کا رہے گا. یہاں مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے نا وہ اس صورت میں کھڑا ہوتا ہے جبکہ شوہر کی طرف سے یا شوہر کے گھر والوں کی طرف سے بہو کو یا بیوی کو زیور دیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے پھر گھر کا ماحول خراب ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی، تو یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زیور دے دیا گیا ہے یہ کس کا ہے، یا جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں وہ کس کی ہیں. تو وہاں پھر اس کا جو قاعدہ ہے وہ عرف اور رواج ہے. ٹھیک ہے، کہ اس خاندان میں رواج کیا ہے کہ وہ چیز جو دی جاتی ہے بہو کو یا بیوی کو وہ کس لیے دی جاتی ہے. اگر تو اس کو مالک کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، تم بیچ دو، تم اس کو رکھو، چاہے جو ہو جائے وہ تمہارا ہی رہے گا، یہ تو وہ اسی کا ہے، طلاق ہونے کے بعد بھی وہ اسی کی ملک پہ رہے گا. اور اگر رواج یہ ہے کہ طلاق ہونے کی صورت میں یا میت ہو جانے کی صورت میں وہ واپس چلا جاتا ہے باپ کی طرف یا ماں کی یعنی ساس سسر کی طرف یا جس نے دیا ہے اس کی طرف واپس چلا جاتا ہے، رواج یہ ہے اس خاندان کا، تو پھر وہ اس کو واپس دے دیا جائے گا. یعنی جس نے دیا ہے اسی کی طرف وہ لوٹ جائے گا. یعنی باپ کی طرف سے دینے والا تو بیٹی ہی کا ہے، جو باپ نے دیا نا اپنی بیٹی کو، جو سسرال سے ملے گا لڑکے والوں کی طرف سے ملے گا اس میں عرف رواج وغیرہ دیکھا جائے گا. ہاں اگر باپ یہ کہہ کے دیتا ہے کہ یہ تمہارے شوہر کے لیے ہے تو پھر وہی صورت حال پیش آ جاتی ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے تو اب وہ اپنے دولہے کو بھی انگوٹھی وغیرہ پہنائی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں، تو وہ پھر وہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہی دیکھا جائے گا کہ اب وہاں پر رواج کیا خاندان کا. اگر تو رواج یہ ہے کہ ناچاکی کی صورت میں طلاق کی صورت میں یہ واپس ملتا ہے تو واپس ملے گا، ورنہ وہ اسی کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا حضور یہ حق مہر انہوں کا سنت کے مطابق اس میں وہ 32 روپے لکھوا دیتے ہیں، اس طرح تو کیا یہ سنت ہے؟ حق مہر سنت کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی رقم مقرر نہیں ہے. دو باتیں ہیں یہاں پر. پہلی بات یہ ہے کہ حق مہر کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقدار مقرر کی وہ کم سے کم کی مقدار مقرر کی ہے کہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس سے کم نہیں ہو سکتا. وہ مقدار ہے 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشا چاندی. ٹھیک ہے، 2 تولے 7.5 ماشا چاندی جو ہوگی وہ یا اس کی قیمت، ٹھیک ہے، یا اس کے برابر کوئی چیز جو اس کے برابر پہنچ جائے تو یہ چیز کم از کم مہر ہوتی ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. یعنی 2 تولے 7.5 ماشا مثال کے طور پر 2000 روپے آج کل کے بن رہے ہیں مثال کے طور پر، تو پھر اس صورت میں کم از کم 2000 ہوگا. 2000 سے نیچے مہر نہیں آ سکتا، اوپر ہو سکتا ہے. اوپر میں اب چاہیں تو آپ کروڑوں روپے میں لے جائیں، ٹھیک ہے، آپ ہزاروں میں لے جائیں، یہ آپ کے اختیار کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مہر ہونا چاہیے. دوسری بات وہی عرض کر رہا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ مہر آسان ہونا چاہیے. یعنی اتنا زیادہ مہر نہ رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے دولہے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ آ جائے اور وہ اپنی بیوی سے کراہت کرنے لگے یا یہ نہ سمجھنے لگے کہ میں پھنس گیا اس سے شادی کر کے. تو مہر اتنا رکھا جائے کہ جو بآسانی ادا کیا جا سکے. اس سے اور احادیث کی روشنی میں یہ بات مستفاد ہے کہ اس طرح سے نکاح کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آسان مہر ہو، آسان نکاح ہو تو اس صورت کے اندر نکاح کے اندر برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا یہ صرف جو لکھوا دیا جائے جو سنت ہے وہ مہر ہے، کیا اس طرح لکھوانے سے وہ نکاح دیکھا جائے گا کہ اس سے مقصود کیا تھا ان کا. ٹھیک ہے،
کیونکہ بعض اس سے مہر فاطمی مراد لیتے ہیں، بعض پھر وہ اس سے مراد وہی 32 روپے جو آپ کہہ رہے ہیں یا 532 روپے وہ لینا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو انہوں نے مقصود لیا ہے اس کو معلوم کر کے پھر ہی آگے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. نکاح ہو جائے گا اس طرح کا؟ نکاح تو بغیر مہر کے، یعنی اگر کسی نے مہر کا ذکر ہی نہیں کیا سرے سے، ٹھیک ہے، تو بھی نکاح ہو جائے گا. مہر کی پھر لازم ہونے کی صورتیں ہوں گی. مہر ہر صورت میں لازم ہوگا، ٹھیک ہے، مہر دینا پڑے گا. کیا لازم ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا. پھر وہ دیکھا جائے گا. مہر جو ہے یہ دینا ضروری ہے، لیکن بغیر مہر کا ذکر کیے بھی نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دینا ضرور ہوگا. اگر کسی نے ذکر نہیں کیا، بولا نہیں مہر کا، تو نکاح ہو گیا، لیکن پھر وہ لازم ہونے کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. محمد اسحاق بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً فون آتا ہے رات کے وقت کہ بھی باہر نکل کر چاند دیکھو، چاند پر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا اس میں مبارک نظر آ رہا ہے. اس طرح کی اور چیزیں جو ہے وہ انہوں نے تصویر بھی کہا، تصویر بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر نہیں آتی چاند کے اندر. یہ بالکل غلط ہے. اس طریقے سے SMS پھیلانا اور آگے کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. صحیح. جہاں تک رہا نام مبارک کا آنا، تو یہ آ سکتا ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. شیخ موقع شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ کئی ایسے مقامات، کئی ایسی چیزیں جو ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ انگور کا تذکرہ کیا، فلاں چیز کا ذکر کیا کہ اس میں کسی پر اللہ لکھا ہوا ہے، کسی پر محمد لکھا ہوا ہے. بعض مچھلیوں کا تذکرہ مختلف کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ان میں بزرگوں نے دیکھا کہ اللہ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. درختوں کے پتوں کے حوالے سے بعض کی کونپلیں نکلی تو اس میں اللہ محمد یہ نام لکھے ہوئے ہیں. تو وہ ہو سکتے ہیں. وہ چاند پر بھی آ سکتے ہیں. تصویر آج کل دکھائی جاتی ہے بہت پہاڑ کی، اس کا بھی وہ اوپر سے نقشہ پیش کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. تو یہ بعید نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. بادلوں کے آتے ہیں ایسے، وہ بن جاتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر مبارک کے بارے میں اس طرح منقول بھی نہیں ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا یہ کس کی تصویر ہے. ویسے عمومی طور پہ آتی بھی نہیں ہے کہ اب خامہ خامہ کسی کی آپ کسی اور کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں کہ اس کی فلاں کی تصویر جو ہے وہ چاند پر آ گئی ہے، اب آپ جو ہے وہ اس کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں. تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ SMS بھی چلاتے ہیں کہ بھائی چاند جو ہے وہ آج کعبۃ اللہ شریف کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایسا اتنے کروڑ سال کے بعد ہوتا ہے. اچھا. اب یہ میرے خیال میں کوئی 50 مرتبہ تو میرے پاس بھی آ چکا ہوگا. صحیح. مختلف اوقات کے اندر ہر دوسرے چوتھے دن کروڑوں سال ہر چوتھے پانچویں دن یا ہر مہینے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد وہ 3-4 کروڑ سال ان کے اتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں کہ پھر چاند کعبۃ اللہ شریف کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ فضولیات ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیا جاتا ہے. ایسی باتیں نہ کی جائیں، باتیں وہ کی جائیں جو اتھینٹک ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی عمر اتنی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ تو سائنسدانوں کے اور آج کل کے لوگوں کے نظریات ہیں کہ اتنے کروڑ سال و فلاں سال. حدیث پاک کے مطابق تو 7000 سال دنیا کی عمر ہے. تو یہ کہنا کہ اتنے سال جو ہے وہ اتنے سال کے بعد چاند کعبۃ اللہ شریف کے اوپر آتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، وہ فلاں ہوتا ہے، یہ روشنی نکلتی ہے، وہ نکلتی ہے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسے SMS آگے بڑھانے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دوسرا حضور آپ نے عمر کے متعلق ارشاد فرمایا، لوگ سوچیں گے بھی تو اب یہ سائنسی کتب کے اندر اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے تو یہ واقعات ملی ہیں تو یہ 50,000 سال پرانی ہے، تو یہ 1,00,000 سال پرانی ہے. کیا اس طرح کے نظریات رکھنا جائز ہے؟ کیا حکم لگایا جائے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں ہماری جو دور ہے نا، اس میں ایک چیز ہے کہ ہم فضیلت اس کی حدیث پاک سے بیان کریں. روزے کی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں، صوموا تصیحوا، ٹھیک ہے، کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اب یہ حدیث ہم یعنی ہمارے اعتقاد اتنے کمزور ہو چکے ہیں، نظریات اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ حدیث پاک ذکر کی جا رہی ہے صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. یعنی ایک تعداد ہے کہ جو پھر بھی روزہ نہیں رکھے گی. لیکن یہی بات اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے نا کہ آپ فجر کے وقت سے لے کے صبح صادق سے لے کے آپ غروب آفتاب تک فاقہ کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا نظریہ بن جائے گا کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تو ہم وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وجہ کیا کہ ہمارے نظریات اس طرح کے بن چکے ہیں. تو اب اس پر کوئی دلیل بھی طلب نہیں کرے گا. وہ ان کے ایک صرف مفروضات ہیں کہ ایک خلیہ ان کو مل گیا یا ہڈیاں ان کو مل گئیں، انہوں نے اس پر تصور کرتے 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 7 کروڑ سال پہلے اور اتنے کروڑ سال پہلے جو ڈائناسور تھا اور وہ فلاں تھا اس پر ہم اعتقاد رکھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہماری جو دنیا کی عمر ذکر کی گئی ہے، اب اس میں ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہو زمین کی مخلوقات کا معاملہ، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہٹ کرو، لیکن دنیا کی جو عمر ذکر کی گئی نا انسانوں کی حدیثوں کے اندر، وہ 7,000 سال ہے. اور اب جی 1000 سال 1400 سال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو ابو داؤد شریف وغیرہ کے اندر دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عمر 7 دن ہے.
7 دن. ٹھیک ہے. 7 دن سے مراد ہر دن 1000 سال کا. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے وہ آخری دن کے اندر مبعوث کیے گئے ہیں, یعنی ہم سے پہلے 6000 سال تقریباً گزر چکے. ٹھیک ہے. اور یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدھا دن مزید میری امت کو عطا فرمائے گا. اچھا. پھر اس کے اوپر علماء نے مزید لکھا, سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی عطا فرما دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مزید اور وقت ہمیں عطا فرما دے. تو یوں یہ جو نظریات ہیں تو ان کی کوئی اتھینٹک وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اعتقاد رکھا جائے کہ یہ اتنے سال پرانا, لیکن بس کہہ دیا فلاں ڈاکٹر نے, فلاں پروفیسر نے کہہ دیا, لہذا ہم ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی اس کی بنیاد ہو, یعنی ایسی صورت ہو کہ بھائی ٹھیک ہے انسان کے اعتبار سے تو اتنی دنیا ہے, باقی جانوروں جنات اور فلاں چیزوں کے اعتبار سے وہ ہے, تو وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر ہے یا نہیں ہے. لیکن اتنی لمبی بات کرنا نا, اس کے لیے کوئی ایسا اتھینٹک آلہ نہیں ہوتا ان کے پاس. ایک صرف مفروضات ہوتے ہیں, تصورات ہوتے ہیں, اور پوری باتیں وہ صرف خلیے کے ملنے کے اوپر یا ہڈی کے ملنے کے اوپر بنا ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتوں پر ہمیں مسلمانوں کو ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ اور کالز ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں. جی سنائیے کال. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ پرچیاں چھپواتے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب کے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اس سال 60,000 آدمی مرے جن میں سے کوئی بھی شریک نہیں تھا. تو نیچے لکھتے ہیں کہ آپ یہ پرچیاں چھپوا کر آگے بانٹیں تو آپ کو خوشی نصیب ہوگی, اگر آپ نہیں بانٹیں گے تو آپ کو غم نصیب ہوگا. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آگے چھپوانی چاہیے کہ یا نہیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو قضائے عمری نماز چھوٹ چکی ہے وہ کس طرح سے ادا کی جائیں گی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور پرچیوں والا سوال, مختلف طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. شیخ صاحب کی پرچی ہے اور خواب میں دیکھا, پھر آگے اس کی مذمت اور فضیلت لکھ دی کہ اس پرچی کو آگے بڑھائے گا تو خوشی نصیب ہوگی, نہیں بڑھائے گا تو غم آئے گا, اور پھر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں نے ایسا نہیں کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا, فلاں نے نہیں کیا اس کے ساتھ ایسا ہوا. تو اس طرح کے خطوط جو ہیں مختلف طرح کے بازار میں عام ہے, لوگوں میں عام ہے, تو کیا حکم ہوگا ان کا؟ دیکھیں اصل میں اس پر تو پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا, جس کی کافی وہ چلی بھی ہے, وہ کلپ کافی چل چکا ہے. آلو خریدنے بھی بندہ جاتا ہے نا, جی تو 10 جگہ سے معلوم کرتا ہے, اچھی طریقے سے چھانٹ کے لیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اتنی عقل و شعور رکھتا ہے کہ خراب آلو نہیں لے گا, اچھے آلو لے گا, یا سبزی جو بھی لے گا اچھی سی سبزی لے گا. تو ہمارے دماغ دنیاوی چیزوں پر بہت چلتے ہیں. یعنی ایک سیدھی بات ہے کہ ایک پرچہ جب آپ کے پاس آ رہا ہے یا ایک SMS آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا کہ آپ نے اگر فلاں کو پہنچایا تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا, اور نہیں پہنچایا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. بھائی یہ بیان کرنے والا کون ہے, کس نے کہا ہے, اور کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق یہ بات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طبیعت مبارکہ تھی اس کے اندر یہ بات موجود تھی. آپ کی جو سیدھی حدیثیں موجود ہیں, جو پوری کتابیں موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحیح سندوں کے ساتھ, مستند ذرائع کے ساتھ ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں, جب اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں پہنچاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ مصیبت پیش آ جائے گی. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, بچہ اس کو جانتا ہے, بچپن سے پڑھ رہے ہیں, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ حدیث پاک آپ کو معلوم ہے. آپ نے ان کو نہیں سنائی, ان کو نہیں سنائی, آپ پر مصیبت آئے گی. کیوں آئے گی مصیبت؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو پھر کیسے آپ خود اپنے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصیبت آ جائے گی؟ تو جب وہ احادیث طیبہ کہ جن کا ہم تک پہنچنا اتھینٹک ذریعے سے ہے, ایک مستند ذریعے سے ہمارے پاس پہنچی ہے, اس کے بارے میں یہ فرامین نہیں ہے کہ تم آگے کسی کو نہیں پہنچاؤ گے تو تمہارے پر اتنا نقصان آ جائے گا, تو پھر وہ باتیں کہ جن کی کوئی اتھینٹک ذریعہ ہی نہیں ہے, جن کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے, جن کے سننے والے کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے, ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آپ ایسی باتیں منسوب کر رہے ہیں. اس بات کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, وہ مسلمان ہی رہتا ہے جب تک کہ کوئی اس کو حلال نہ سمجھے, قطعی گناہ کو حلال نہ سمجھے. اس صورت میں اس کی تکفیر ہوتی ہے, یعنی ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے اس کی تکفیر کی جاتی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص نعوذ باللہ نماز چھوڑ دیتا ہے یا نعوذ باللہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے, کبیرہ گناہ کرتا ہے, اور اس بنیاد پر خطرہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کہیں ایمان نہ چھن جائے اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی,
لیکن کوئی بھی عالم جو اہل سنت کا ہے وہ اس کو کافر قرار نہیں دے گا، لیکن گناہگار ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ بات کو منسوب کرنا، اس کے حوالے سے جمہور علماء اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ اس سے بھی کفر نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے بندہ خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں خود علماء کا اختلاف ہو گیا، اگرچہ کہ اکثر علماء اور صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، لیکن امام الحرمین امام ابو محمد الجوینی اور ابن ناصر الدین المالکی اور ایک علماء کی تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ باندھے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی بھی گناہ کے بارے میں کسی عالم اہل سنت کا یہ قول نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اس گناہ کے بارے میں علماء اہل سنت کے بعض علماء کا قول یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک بات کس ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کس ہستی کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جن کی بات جو ہے وہ دین ہے، یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دین ہے، تو آپ نے ایک بات جو منسوب کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، جو جھوٹ بول رہے ہیں یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ پرچہ آپ نے آگے نہیں پہنچایا تو آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کو نقصان پہنچے گا، یعنی اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو دین بنا دیا کہ اگر یہ پرچہ آگے نہیں پہنچایا تو آپ کے دین کے اندر خلل آ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہذا ایسی باتیں کہنے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس ہزاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ موجود ہیں، علماء کی اچھی اچھی باتیں موجود ہیں، ان کو آگے بڑھائیے۔ آپ کو پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ تعویذات عطاریہ لیجئے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ ان چکروں کے اندر نہ پڑیں، اس میں پڑھ کے آپ، بہت سے لوگ بیچارے کمزور اعتقاد والے ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا، آپ نے آگے بھیج دیا، اب وہ بیچارہ پریشان، ٹینشن کے اندر مبتلا ہے کہ کروں کہ نہ کروں، اب وہ پھر کر دیتا ہے۔ اس نے 13 کو آگے بھیج دیا، اب وہ 13 ٹینشن میں، اب وہ 13 کو آگے بھیجیں گے، اچھا اب پھر اس میں گھوم کے واپس اسی کے پاس آ گئے تو اب یہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، جس نے بھیجا ہے کہ 13 کو آگے بھیجنا ہے، اب اس کو 13 کو اور آگے بھیجے، پھر ان 13 نے دوبارہ اس کو بھیج دیا تو یہ بھیجتا رہے، پھر گھروں میں پھینکتے، مجھے خود ہمارے گھر میں آیا کسی مرتبہ۔ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اب تو یہ جدید ہو گیا نا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی بھی ویڈیوز آتی ہیں اور اس طرح کے کلپ آتے ہیں کہ پہلے پرچے چل رہے تھے تو وہ پرچوں کا دور تھا، اب چونکہ واٹس ایپ کا دور ہے، اب ایس ایم ایس کا دور ہے، تو لہذا اب ایس ایم ایس پھیلاؤ، ٹھیک ہے، اب واٹس ایپ پھیلاؤ، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمیں ایسی خرافات سے بچنا چاہیے اور اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ایسا ایس ایم ایس، ایسا واٹس ایپ، ایسا پرچہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو ہرگز آپ آگے اس کو نہیں پہنچائیں۔ دین کے مزاج کے بھی خلاف، بالکل خلاف، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی غلط باتوں سے محفوظ فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قضائے عمری کا طریقہ، حضور قضائے عمری کیا ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں قضائے عمری تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نمازیں پچھلی قضا ہو گئی ہیں ان کو پڑھنے کا حکم، اس کو قضائے عمری ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا حساب لگا لے بندہ کہ اس کے اوپر کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اب اس کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کے اوپر 1 سال کی نمازیں قضا ہیں تو ساری کی ساری فجر کی نماز ایک ساتھ ادا کر لے 1 سال کی، پھر اس کے بعد ظہر کی ادا کر لے، پھر عصر کی ادا کر لے، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر اس کے بعد وتر، اور چاہے تو روزانہ ایک نماز پڑھتا رہے، فجر پڑھی اور ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی اور وتر پڑھے، یوں بھی ادا کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ نمازیں قضا ہوں تو اس میں کچھ آسانیاں شریعت مطہرہ کی طرف سے موجود ہیں، اس کی تفسیر کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، وہ حاصل کر لیں، مختصر سا رسالہ ہے، اس میں قضاء عمری کے، قضا نمازوں کے اور بھی احکام لکھے ہوئے، مسائل لکھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیا کیا اس کے اندر بندے کو آسانیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کچھ اور کالز ہوں تو ہمیں سنا دیجیے۔ محمد اشارت تاری ضیاکوٹ سرچ کر رہا ہوں۔ مجھے دارالافتا علیہ سنت میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ مجھے یہ بتا دیں اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں تو وہ آخری رکعت میں وہ تحیات پورا پڑھے گا یا کتنا پڑھے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں امام کے پیچھے رکعتیں رہ گئی ہیں، اب اپنی مکمل کرنی اس نے، وہ تو بعد میں کرے گا، لیکن امام صاحب قاعدہ اخیرہ کے اندر ہیں اور یہ بھی بیٹھیں گے کیونکہ امام کی اتباع میں ہیں، تو اب یہ التحیات کہاں تک پڑھیں گے، مکمل پڑھیں گے یا تشہد پڑھ کے رک جائیں گے، کیا کریں؟ تشہد ہی تک پڑھنی ہے۔ اب اس میں طریقہ یہ ہے کہ بعض یعنی یوں لکھا گیا ہے
کہ تشہد جب پڑھ لے اور ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا تو پھر یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اس کی تکرار کرتا رہے، اس کو پڑھتا رہے. اگر امام کلمہ شہادت جو ہے اس کو پڑھتا رہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب اس کو پتہ ہے کہ امام نے آخر تک پڑھنا ہے اور اس کو تشہد ہی پڑھنا ہے، یعنی کلمہ شہادت تک ہی پڑھنا ہے اس کو، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ پڑھے. ٹھیک ہے. التحیات للہ، بالکل آہستہ آہستہ جب وہ پڑھتا رہے گا تو جب تک وہ ختم کرے گا امام بھی اپنا ختم کر لے گا. اس طریقے سے اس کو کسی اور کی حاجت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی امام صاحب کے قاعدہ اخیرہ ہی میں شامل ہوا اور کوئی رکعت کوئی رکوع سجود اس کو حاصل نہ ہوئے تو کیا اب بھی اتحیات پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص بیٹھ گیا امام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے بیٹھتے ہی جو ہے امام نے سلام پھیر دیا تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا. اچھا، مکمل کرے گا اس کے بعد کھڑا ہوگا. اس کے بعد کھڑا ہوگا، پڑھنا واجب ہے. جی ضروری. اسی طرح دوسری رکعت کے اندر کوئی شخص امام کے ساتھ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بیٹھتے ہی امام کھڑا ہو گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.